اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ سامعین کرام، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں صدائے اسلام پروگرام۔ خاکسار شراز احمد آپ کا یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ پھر مربی سلسلہ مکرم فیضان مغنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مربی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا آج پھر پروگرام کے لیے۔ ناظرین و سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئیوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ سلسلہ ہمارا کافی پروگراموں سے چل رہا ہے۔ اسی میں اگلا جو ہمارے سامنے جو پیشگوئی ہمارے سامنے آتی ہے، جس کو آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مکمل کریں، اور ہم اگلی بھی پیشگوئیوں کے بارے میں بات کریں گے، وہ آتی ہے شہزادہ دلیپ سنگھ کے متعلق۔ تو میں مربی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس جو پیشگوئی ہے اس کے متعلق سامعین اکرام اور ناظرین کے لیے اس کی ڈیٹیل پرووائڈ کریں۔ جزاک اللہ شراز صاحب۔ جو لوگ ہندوستان اور پاکستان یا بنگلہ دیش سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں کی منظم حکومت قائم ہونے سے پہلے سکھوں کی بہت بڑی منظم حکومت پنجاب، خصوصاً پنجاب اور پھر جو شمالی پاکستان کے علاقے اور بعض اوقات میں تو کابل تک بھی ان کی حکومت رہی ہے۔ اور انگریزوں نے سکھوں کی حکومت جو راجہ رنجیت سنگھ کے بعد جو ہے اس کو ختم کیا، اور اور اس حکومت کا جو وارث تھا، جو تخت کا وارث تھا دلیپ سنگھ، اس کو جو ہے وہ جلا وطن کر کے وہ انگلستان لے گئے، اور وہاں پہ اس نے گزارا کافی وقت۔ پھر جب پنجاب کو انگریزوں نے فتح کیا، اور پھر کسی مصلحت کے تحت جو ہے وہ اس کو چھوٹی عمر میں انگلستان لے گئے، مگر بعد میں جب وہ جوان ہو گئے اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ اگر اب دلیپ سنگھ واپس آ گیا ہے ہندوستان تو ان سے انگریزی حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ پنجاب جب پوری انگریزی سلطنت قائم ہو گیا، اور پھر 1857 کے واقعات کے بعد جب دہلی کی مغلیہ حکومت بھی جو نام نہاد طور پر قائم تھی وہ بھی کلیتاً مٹ گئی، اور اس کے بعد بظاہر اب کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی خطرہ انگریزی حکومت کو نہ رہا، برٹش امپائر کو نہ رہا۔ اس وقت راجہ دلیپ سنگھ نے پنجاب آنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت وہ کچھ جوان ہو چکا تھا اور اجازت بھی اس کو مل گئی تھی، اور یہ عام طور پر مشہور ہو گیا تھا کہ وہ عنقریب جو ہیں وہ ہندوستان آئیں گے، پنجاب آئیں گے، اور خاص طور پہ ان کے واپسی کے اعلان نے جو سکھ تھے ان کے اندر ایک ہلچل پیدا کر دی تھی اور جوش و ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ اور جس وقت ان کے آنے کی دھوم دھام سے تیاریاں ہو رہی تھیں، اس وقت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ راجہ دلیپ سنگھ، جو شہزادہ دلیپ سنگھ ہے، وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوگا، حالانکہ اس وقت تمام تیاریاں روز سے جاری تھیں۔ چنانچہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے لوگوں کو، خصوصاً ہندوؤں کو اس کے متعلق، اور جو قادیان کے جو ارد گرد کے رہنے والے سکھ ان کو بھی، اور اس کے بارے میں اطلاع دی۔ اور صرف ان کو زبانی طور پر اطلاع نہیں دی، بلکہ ایک اشتہار بھی اشارتاً لکھ دیا کہ ایک نووارد رئیس پنجاب کو ابتلا پیش آئے گا۔ چنانچہ آپ نے 20 فروری 1886 کے اخبار میں لکھا کہ امیر نووارد پنجابی الاصل کے متعلق متوحش خبریں، اور اس سے مراد دلیپ سنگھ ہے۔ پھر یہ جو پیش گوئی ہے یہ بھی بہت عظیم الشان رنگ میں پوری ہوئی کہ جب یہ پیش گوئی شائع کی اور مختلف ہندو اور مسلمانوں کو بتائی گئی، تو اس وقت بھی کسی کو یہ خیال پیدا نہیں ہوا تھا کہ دلیپ سنگھ جو ہے وہ ہندوستان آنے سے روک دیا جائے گا، بلکہ اس کے برعکس خبر گرم تھی کہ وہ ہندوستان آ رہے ہیں، اور اس کے متعلق ایک عرصہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس پہ راضی تھی، اس کو بھی کوئی جو ہے اعتراض نہیں تھا۔ مگر اس کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ حکومت کو اس کا آنا اپنے مفاد کے خلاف لگا، اور اس سے سیاسی فتنے اور بغاوت کا خطرہ پیدا ہونے لگا۔ لہٰذا انہیں راستے ہی سے، یعنی یمن، عدن جو کہ یمن کے قریب علاقہ ہے، وہاں تک وہ پہنچ کر روک دیا گیا،
اور تقریباً ہندوستان کے ساحل کے قریب وہ پہنچ چکے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے چند روز میں ہی ہندوستان میں داخل ہونا تھا، اور سکھوں کو ان سے سخت امید وابستہ تھی۔ لیکن خدائے عالم الغیب ذوالجلال کا جلال ظاہر ہوا، اور اس کے مامور کی پیشگوئی پوری ہو کر صداقت جو آپ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر مہر ثابت ہو گئی۔ اب اس بارے میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں، جس میں آپ نے 200 سے زائد اپنے ان نشانات کا ذکر فرمایا ہے جو پورے ہوئے، اور 88واں نشان جو آپ نے حقیقت الوحی میں ہے وہ دلیپ سنگھ کے متعلق ہے، اور یہ تقریباً 4 کو سطریں ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام تحریر فرماتے ہیں، جب دلیپ سنگھ کی نسبت اخباروں میں بار بار بیان کیا گیا کہ وہ گیا تھا کہ وہ پنجاب میں آئے گا، تب مجھے دکھایا گیا کہ وہ ہرگز نہیں آئے گا بلکہ روکا جائے گا، اور میں نے قریباً 500 آدمیوں کو اس پیشگوئی سے مطلع کیا تھا، اور ایک اشتہار بھی جو 2 ورقہ کا تھا اجمالاً اس پیشگوئی کو لکھا تھا، چنانچہ آخرکار ایسا ہی ظہور میں آیا۔ چنانچہ یہ جو پیشگوئی ہے اس کی جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا، یہ حقیقت الوحی روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 میں ہے اور صفحہ 248 ہے، اور یہ alislam.org سے آپ کو مل جائے گی۔ بس یہ اس پیشگوئی بھی جو ہے ایسی پیشگوئی تھی جس کا خدا تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ خبر دی، اور اس کے عین مطابق یہ پیشگوئی بھی پوری ہوئی جب اس کے پورے ہونے کے کوئی آثار جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ راجہ دلیپ سنگھ کے ہندوستان واپس آنے کے آثار زیادہ، اس بارے میں زیادہ جو ہے وہ یہ تقریباً یہ یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ وہ پہنچنے والے ہیں، بلکہ ہندوستان کے ساحل تک پہنچ گئے تھے۔ جزاک اللہ شراز صاحب۔ جزاک اللہ ربی صاحب۔ اس ہم پیشگوئیوں کی بات کرتے جا رہے ہیں، اور یہ پیشگوئی بھی اسی طریقے سے ایک اور نئے رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے سچائی وہ ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ کوئی بھی انسان ایسے ہی کھڑے ہو کے کوئی بھی پیشگوئی نہیں کر سکتا کہ جی وہ فلانا وقت میں یہ کام ہو جائے گا، یہ فلانے وقت میں یہ کام ہو جائے گا، اور اس کی پیشگوئی وہ درست بھی ہو جائے۔ کوئی ایک آدھا معاملہ ہو تو وہ تو ہو جاتی ہے درستی، تو کوئی تکا لگا لیتا ہے انسان، لیکن جب وہ اتنی پیشگوئیاں کرے اور وہ پیشگوئیاں ویسے ہی ہوتی جا رہی ہوں تو اس کا صرف صاف واضح ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے ایک ایسی طاقت موجود ہے جو اس بندے کو آگے لے کے جا رہی ہے۔ اور عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی بھی اگر ہم بات کریں کسی بھی بندے کی، جیسے عام طور پر جو ہمارے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں یا پولیٹیکل لیڈر، وہ کیا کام کرتے ہیں، وہ اگر ان سے کوئی غلط بات نکل جائے ان کے منہ سے تو وہ فوراً اس کے اوپر معافی مانگتے ہیں اور اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے کچھ جو ہے ہمارے پیشگوئیاں کرنے والے یا اس طریقے سے کچھ جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کہ اچھا جی ہم تمہیں مستقبل بتا دیں گے، تو اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے اندازاً زیادہ تو ان کا اندازہ ہی ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی علم تو ہوتا نہیں ہے، اور اگر اس میں کوئی غلط بات ہو جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا اندازہ تھا، تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس بات سے۔ تو اگر کوئی ایک ایسا بندہ جو اپنی طرف سے جب بھی وہ پیشگوئی کرے اور وہ پیشگوئی مکمل طور پر صحیح ہو رہی ہو تو اس سے صاف واضح ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ایک ایسی طاقت ہے جو سب سے بڑی طاقت ہے، اور وہ اس کی ساری پیشگوئیوں کو درست ثابت کر رہی ہے۔ اور جب ایسی بات ہو رہی ہے تو یہ بات اس سے زیادہ ایمان والی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کا تعلق ایک زندہ خدا سے ہے، اور اللہ جو ہم عام طور پر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں سمجھتے ہیں کہ جی اللہ اب نہیں بولتا، اللہ اب جو ہے وہ لوگوں سے کلام نہیں کرتا، تو یہ چیز بھی واضح ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے اور اللہ اپنی باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور اس کے لیے جس کو وہ چاہے وہ چنتا ہے۔ اب اس میں بھی ہمارے کچھ مسلمان بھائی اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی اچھا جی مرزا صاحب کو کیوں چنا، حضرت مرزا صاحب جو تھے وہ تو پنجابی تھے، جی فلانی حدیث میں تو جی ان کے عربی نسل ہونے کا ذکر ہے۔ اب حدیث جو بھی موجود ہے وہ صرف ہم ایک حدیث لے کے سارا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ جب اسی طریقے سے جب جو ہے وہ دوسری حدیثوں کی بات آتی ہے تو ان میں حضرت سلمان فارسی کا بھی ذکر آتا ہے۔ اب حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ تو عربی نہیں تھے، وہ تو فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے تھے۔ تو اس لیے میں اپنے تمام جو ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں ان سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ آپ صرف اور صرف 2-4 حدیثیں جو آپ کو روز رٹائی جاتی ہیں ان کو لے کر فیصلہ مت کریں،
بلکہ یہ چیز بھی دیکھیں کہ جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی طرف سے کر رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی بندہ ایسی بات نہیں کر سکتا جس کے اوپر اس کے پاس 100% شیورٹی نہ ہو کہ ہاں جی وہ صحیح ایسے ہی ہوگا، اور ایسا صرف اور صرف اللہ کے پاس غیب کا علم ہے اور کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور اللہ اپنا غیب کا علم قرآن کے مطابق صرف اپنے جو بھیجتا ہے وہ رسول ان کو ہی دیتا ہے، وہ ہر کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا۔ تو اس لیے بہت جو ہے وہ میں گزارش کروں گا اپنے تمام ناظرین، سننے والے سامعین کرام سے کہ تھوڑا سا غور کریں اور اپنے جو ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں ان تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کریں، اگر آپ احمدی ہیں پہلے سے، یا اگر آپ احمدی نہیں ہیں تو آپ جو تھوڑا سا غور کریں، خود دیکھیں کہ کیا حقیقت ہے اور کیا حقیقت نہیں ہے۔ شراز صاحب، یہاں پہ میں ایک چیز کا اضافہ کرتا جاؤں اپنے ناظرین کے لیے، کہ اگر آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئیوں کو ان کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پیش گوئیاں سے کسی ایک قوم یا کسی ایک خطہ تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ان کا دائرہ تمام دنیا تک وسیع ہے۔ چنانچہ ہمارے پچھلے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ روس اور جاپان اور اس کے علاوہ کوریا کے حالات کا بیان ہوا اور ان کے متعلق پیش گوئیاں کی گئیں، پھر عیسائی قوم کے متعلق پیش کی گئیں، ہندو قوم کے متعلق کی گئیں، مسلمان جو علماء تھے جو مخالف تھے ان کے متعلق کی گئیں، اور اس کے علاوہ پھر نہ صرف یہ کہ مذہبی معاملات میں پیش گوئیاں کی گئیں بلکہ سیاسی فتنوں کا بھی ذکر کیا گیا اور سیاسی حالات میں تبدیلی کا بھی ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پر عین ممکن ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اچھا کسی کو ایک مضمون میں، کسی کو سیاست میں، کسی کو جو ہے عالمی حالات و حاضرہ پہ بڑے جو ہے وہ کمال دسترس حاصل ہے تو وہ پیش گوئیاں کر دے، لیکن یہاں پر تو وہ پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں جو کسی عام انسان کے اس کے دسترس میں ہی نہیں ہے، یا اس کے کوئی خیال بھی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ جو بڑے اپنے آپ کو اس نمور میں ماہر سمجھنے والے تھے ان کے لیے بھی ایک یہ ایسی بات تھی جو انہونی تھی۔ اور پھر قادیان میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہندوستان کی ایک گمنام بستی تھی، اور وہاں پر کوئی اخبارات بھی جو ہے وہ قریب کے دوسرے بڑے شہروں سے آیا کرتے تھے، تو ادھر ایک شخص بیٹھا ہوا یہ باتیں کر رہا ہے، یہ پیش گوئیاں کر رہا ہے، تو دراصل یہ ان تمام لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے جو بلا سوچے سمجھے، بغیر کسی مطالعہ کے، بغیر کسی دیکھ پڑت کے جو ہے وہ حضرت مسیح موعود، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلاتے ہیں، ان کو یہ مقام ہے۔ اور یہ بھی ایسی بات نہیں کہ ہم نے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے، تمام کتب alislam.org پہ موجود ہیں، اگر آپ کو وہ نہیں بھی مل رہی تو اس ویب سائٹ پہ تمام کتب موجود ہیں اور وہ خود جا کے تحقیق کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ شراز صاحب۔ جزاک اللہ ربی صاحب۔ اور یہاں پر ایک اور بات جو میرے ذہن میں بھی آ گئی وہ یہ ہے کہ جو قرآن کے مطابق جس نے ماننا ہے نا اس نے مان لینا ہے، اور جس نے نہیں مانا نا اس نے آگے سے بحث آگے اچھا فلانی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلانی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے جی، فلانے ایڈیشن میں یہ لکھا ہے، فلانے ایڈیشن میں یہ لکھا ہوا ہے، اس نے بحث کرتے جانا ہے۔ ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ آپ باقی باتوں کو چھوڑیں، پہلے قرآن پہ تو آئیں، قرآن پہ کوئی نہیں آئے گا، ہمیشہ اعتراضات جو ہیں وہ حضرت مرزا صاحب کی کتابوں کے اوپر جو ہیں وہ کیے جائیں گے، اور وہ کیے بھی اس طریقے سے جائیں گے کہ چیری پک، ایک آدھا ٹکڑا پکڑ لیا اور کہہ دیا لو جی، ایک لائن پکڑ لی اور کہہ دیا لو جی اس میں تو یہ بات لکھی بھی ہے۔ یہ توفیق بھی نہیں کرتے کہ اچھا آگے پیچھے 2-4 صفحے پڑھ کے دیکھ لیں کہ اچھا یہاں پہ بات کیا لکھی ہوئی ہے، اور پھر صرف اور صرف بحث کرنے کی ایک عادت بن چکی ہے، وہ بحث کرتے جاتے ہیں۔ بہرحال پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلی پیشگوئی جو کہ ہمارے سامنے آتی ہے وہ بڑی حیران کن ہے، وہ یہ ہے کہ جنگ عظیم اول جب ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بھی حضرت مرزا صاحب کو، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیشگوئی کی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے ہمارے کچھ تفصیل بیان کریں۔ بالکل، ابھی جزاک اللہ شراز صاحب، ابھی جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ بعض ایسی چیزیں اور ایسے بڑے معاملات ہوتے ہیں کہ سوائے خدا تعالیٰ کی جو ہے علم کے، جو خدا تعالیٰ جو علم دیتا ہے، جو غیب سے خبر دیتا ہے، اس کے علاوہ ان کے متعلق پیشگوئی کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک ایسی ہی پیشگوئی جو ہے وہ 1914 میں جنگ عظیم اول کے متعلق ہے، جو تمام علامات کے ساتھ بڑی شان کے ساتھ پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی ہستی اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا زبردست ثبوت ہے۔ یہ پیشگوئی
1905 میں شائع کی گئی تھی۔ وہ الہامات جن میں یہ خبر دی گئی تھی وہ یہ ہیں، میں وہ الہامات جو ہے وہ الہام جو ہے سامنے پڑھتا ہوں۔ تازہ تازہ نشان کا دھکا، زلزلۃ الساعہ، کو انفسکم، نزلت لکا نوریا آیات ونخدم ما یامرون، قل اندی شہادت من اللہ فہل انتم مومنون۔ یہ تذکرہ صفحہ نمبر 450 451 پر جو ہے یہ موجود ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کا نمونہ، زلزلہ اپنی جانوں کو بچاؤ، میں تیری خاطر نازل ہوا، ہم تیری خاطر بہت سے نشان دکھائیں گے، اور جو کچھ وہ تعمیر کر رہے ہیں ہم منہدم کر دیں گے۔ مذکورہ بالا الہامات میں جو نشانیاں اور علامات اس زلزلہ یا مصیبت عظمیٰ کی بیان کی گئی ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے مراد کوئی ظاہری اور معمولی زلزلہ نہیں، بلکہ ایک ایسی ہماگیر آفت ہے جس سے دنیا پر ہولناک تباہی آئے گی۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود ان الہامات کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زلزلہ کے الفاظ کو قطعی یقین کے ساتھ ظاہر پر جما نہیں سکتا۔ ممکن ہے کہ یہ معمولی زلزلہ نہ ہو، بلکہ کوئی اور شدید آفت ہو جو قیامت کا نظارہ دکھا دے، جس کی نظیر کبھی اس زمانہ نے نہ دیکھی ہو، اور جانوں اور عمارتوں پر سخت تباہی آوے۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 151 کے حاشیہ میں یہ لکھا ہے حضور نے۔ پھر مذکورہ بالا الہاموں کے علاوہ اسی عرصہ میں آپ کو یہ الہام بھی ہوئے تھے: کشتیاں چلتی ہیں تاہو کشتیاں، لنگر اٹھا دو، جو کہ صریح طور پر جنگ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نیز اس جو زلزلے میں اور اس الہام میں کشتیاں چلتی ہیں تاہو کشتیاں، اس سے بھی واضح طور پر پتہ لگتا ہے جو ایک وار فیئر کا جو مختلف نظام سامنے عموماً جو ہوتا تھا، وہ جو کشتیوں کے ذریعے جو لڑائی جو ہے، جو نیول وار فیئر کا جو اپنے عروج پر پہنچا جنگ عظیم اول میں، اس کی طرف ہے جو ہے اشارہ ہے۔ اور یہ خاص طور پر جو ہے یہ اس میں جنگ عظیم اول میں یہ سب سے پہلی دفعہ جو ہے وہ نیول وار فیئر کا جو ہے وہ ایک نظام سامنے آیا۔ پھر ایک اور نظم جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھی، اور یہ بھی آپ نے روحانی خزائن جو ہے روحانی خزائن جلد نمبر 23 میں موجود ہے۔ اب وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اس سے بھی بڑی صراحت کے ساتھ واضح ہو جاتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے زلزلے جو جنگ عظیم تھی اس کی پیشگوئی کی، اور وہ کیسے کس عظیم الشان رنگ میں پوری ہوئی۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں: ایک نشان ہے آنے والا آج سے کچھ دن کے بعد، جس سے گردش کھائیں گے دیہات و شہر اور مرغزار۔ آئے گا قہر خدا سے خلق پر ایک انقلاب، ایک بڑھنا سا نہ یہ ہوگا تا بندے آزار۔ ایک جھپک میں یہ زمین ہو جائے گی زیر و زبر، نالیاں خون کی چلیں گی جیسے آب رود بار۔ رات جو رکھتے تھے پوشاکے برنگے یاسمن، صبح کر دے گی انہیں مثلے درختان چنار۔ ہوش اڑ جائیں گے انسا کے پرندوں کے حواس، پھولیں گے نغموں کو اپنے سب کبوتر اور ہزار۔ خون سے مردوں کے کوہستان کے آب رواں، سرخ ہو جائیں گے جیسے ہو شراب انجبار۔ مزمل ہو جائیں گے اس خوف سے سب جن و انس، زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی باحال زار۔ ایک نمونہ قہر کا ہوگا وہ ربانی نشان، آسمان حملے کرے گا کھینچ کر اپنی کٹار۔ وہی حق کی بات ہے ہو کر رہے گی بے خطا، وہی حق کی بات ہے ہو کر رہے گی بے خطا۔ کچھ دن صبر کر ہو کر متقی اور بردبار۔ اب یہ نظم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن جلد 21 میں موجود ہے، صفحہ 151 اور 152 پہ۔ اب مذکورہ بالا تمام الہامات اور پیشگوئیوں پر مجموعی نظر ڈالنے سے روزے روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اس آفت، اس زلزلہ اور عالمگیر مصیبت سے مراد 1914 میں ہونے والی جنگ عظیم اول تھی۔ پیشگوئی میں بتایا گیا کہ وہ زلزلہ کسی خاص علاقہ پر نہیں ہوگا، بلکہ ساری دنیا پر محیط ہوگا،
اور اس میں بڑے بڑے بحری بیڑے استعمال ہوں گے جنہیں لنگر اٹھانے کا حکم ہوگا، اور یہ مصیبت معمولی نہیں ہوگی بلکہ قیامت کا نظارہ پیش کرے گی جس کی نظیر زمانہ نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ اس کے نتیجے میں بعض حکومتیں مٹ جائیں گی، بعض کمزور ہو جائیں گی، مگر بعض حکومتیں طاقت پکڑ جائیں گی۔ کہیں پہاڑ، آبادیاں اور بستیاں، شہر، عمارتیں، محلات وغیرہ گولہ باری سے اڑا دیے جائیں گے۔ کھیت اور باغ اور چرند و پرند، دریا، سمندر، غرض کے ہر چیز اس جنگ سے محفوظ نہیں ہوگی۔ بڑے بادشاہ، حتیٰ کہ زار روس جو دنیا کا عظیم ترین بادشاہ سمجھا جاتا تھا، وہ بھی اس جنگ کے نتیجہ میں ملیا میٹ ہو جائے گا۔ زمین الٹ پلٹ ہو جائے گی، یعنی گولہ باری اور جنگی مولک سامانوں سے اس میں غاریں اور دراریں پڑ جائیں گی، خون کی نالیاں چلیں گی۔ بس ان سب علامات اور پیشخبریوں کے مطابق 1914 میں جرمنی اور اتحادیوں کے درمیان بے مثال اور ہولناک جنگ چھڑی، جس نے ساری دنیا اور تمام کرۂ ارضی کو تقریباً اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور ایسی خوفناک تباہی آئی جو تمام نوع بشر بلکہ جاندار وغیرہ اور جو اور چیزیں تھیں اور ان پر تباہی کا موجب بن گئی۔ اور اس طرح 1914 سے 1918 تک یہ الہی نوشتہ منوان پورا ہو کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا موجب ہوئے۔ اس جنگ میں جو سب سے زیادہ واضح اور عبرت نشان، اور جی اور باتوں پر کوئی میرے خیال میں جھگڑ سکتا ہے، کوئی عذر پیش کرتا ہے، لیکن ایک جو پیش گوئی ہے جو ایسی عظیم الشان رنگ میں پوری ہوئی ہے جس کے بارے میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ جو ہے وہی خدائی نوشتہ ہے جس کے متعلق حضرت اقدس نے جو ہے وہ اپنے منظوم کلام میں لکھا ہے، زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی بحال زار۔ اور یہ پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے جو ہے وہ زار کی حالت زار ہو گئی۔ اب اس جو یہ زار کے متعلق پیش گوئی تھی، اس پہ ذرا مزید ہم جو ہے میں اگر روشنی ڈالوں تو اس جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے بڑے واضح طور پر روس میں آنے والی جو تبدیلیاں ہیں ان کا بڑے صاف انداز میں ذکر کیا ہے، بس دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہاں جنگ عظیم اول کی جو پیش گوئی فرمائی ہے کہ کس قدر حالات خراب ہو جائیں گے، اور جس میں یہ ذکر کیا ہے کہ خون کی جو ہے وہ نالیاں بہیں گی، اور پرند چرند جو ہیں وہ ان کے حواس کھو جائیں گے، اور پھر دنیا کے طول و عرض میں ہلاکت اور تباہی پھیل جائے گی۔ پھر اس جگہ یہ بھی ذکر کیا کہ سفید روس جس کا حضور نے پوشاک برنگ یاسمن میں ذکر کیا ہے، سرخ روس سے بدل جائے گا، جس کا حضور نے درختان چنار کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ حضور نے اپنے جو منظوم کلام ہے اس میں لکھا ہے، جو بھی میں نے آپ کے سامنے اشار پڑھے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ رات جو رکھتے تھے پوشاک برنگ یاسمن، کہ وہ لوگ، وہ ملک، وہ طاقتیں جو برنگ یاسمن تھے، جو وائٹ اپنی جو ہے پوشاکیں رکھتے تھے، اور یہ عموماً مشہور ہے کہ جو رشین آرمی تھی، جو رشین امپیریل آرمی تھی، اس کی جو ہے وہ وائٹ جو ہے ان کا نشان تھا، اور لکھا کہ یہ ایسا زلزلہ آئے گا کہ صبح کر دے گی انہیں مثل درختان چنار، کہ ایسا زلزلہ آئے گا کہ صبح ہوگی تو ان کا جو ہے ان کی پوشاکوں کا رنگ جو ہے وہ یاسمن سے بدل کر درختان چنار کے ہو جائے گا، یعنی ریڈ ہو جائے گا، اور ریڈ آرمی اور کمیونزم کا جو رنگ ہے وہ ریڈ ہے۔ اور یہ بات تاریخ میں واضح طور پر مذکور ہے کہ کمیونسٹ فوج جو ہے وہ سرخ فوج کہلاتی تھی، اور افواج جو زار روس کی حمایت کر رہی تھیں اور کمیونسٹ حکومت سے برسر پیکار تھیں وہ سفید افواج کہلاتی تھیں۔ پھر یہ بھی ذکر ہے کہ زار روس جو اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہوں میں سے ہوا کرتا تھا، اس پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس کی حالت انتہائی قابل رحم ہو جائے گی۔ حضور نے لکھا ہے، زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی بحال زار۔ بس اس کے مطابق بالآخر زار روس نکولس دوم اس پیشگوئی کے مطابق پہلے تو 15 مارچ 1917 کو باغیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوتا ہے، اور باغیوں سے مراد یہاں پر وہ کمیونسٹ جو ہے وہ جو ان کے اثر کے نیچے افواج تھی، اور وہ ان سے تخت اور تاج سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہے۔ اور پہلے کیونکہ ایک جو ہے ایک شاہی خاندان کا ہی شخص تھا جو بغاوت میں شامل تھا، تو اس کے اندر تو اس کو کچھ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں
کہ کچھ اس کی عزت باقی تھی، وہ الگ الگ کسی ایک قصبے میں رہ رہا تھا. مگر پھر جب کمیونسٹ حکومت نے مکمل جو ہے وہ اقتدار حاصل کر لیا تو ایک سیدھا مکان میں اس کو رکھا گیا، اور پھر کمیونسٹ حکومت نے کھانے میں بھی کمی کر دی اور مشقت اس سے لی جانے لگی، اور اس کی باقاعدہ ایک تصویر بھی موجود ہے جس میں اس سے جو ہے وہ مشقت لی جا رہی ہے. اور پھر یہاں پر بھی بس نہیں ہوئی، بلکہ زار کے خاندان سے انتہائی انسانیت سوچ سلوک کیا گیا. اس کے جو بچے تھے ان کو مارا گیا، اور اس کے جو اس کی بیوی تھی اس کو بھی جو ہے اس کو قتل کیا گیا، اور اس کو قتل کیا گیا. اور بالآخر 16 جولائی 1918 کو ایک یہودی جو دروگا جیل تھا اس کی نگرانی میں اس وقت کے زار اور اس کے خاندان کو جو رات کے وقت جلایا گیا اور ایک تہہ خانے میں لے کے جا کر وہاں پر اس کے تمام خاندان کو قتل کر دیا گیا. اور پھر یہاں پر بھی بس نہیں کی گئی، بلکہ پھر چند دنوں بعد لاشوں کو تیل ڈال کر جلا دیا گیا. اس طرح جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ پیش گوئی تھی کہ زار بھی ہوگا تو ہوگا، اس گھڑی بحال زار وہ 14 سال کے اندر پوری شان کے ساتھ پوری ہو گئی. اور اب میں تمام جو ہمارے ناظرین ہیں حاضرین ہیں ان کو یہ میں دعوتیں جو ہے وہ دیتا ہوں کہ وہ خود جا کر تحقیق کریں کہ کیسے ایک شخص جو ہندوستان میں کے نامعلوم سے قصبہ قادیان میں رہتا تھا وہ ایک عظیم الشان پیش گوئیاں کر رہا ہے. اور یہ ممکن ہی نہیں، اور یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ خود یہ خبریں اس کو عطا کرے. جزاک اللہ شراز صاحب. جی جزاک اللہ مربی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل میں ہمارے سامنے یہ بات رکھی ہے، اور وہی میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. اکثر جو ہمارے غیر احمدی دوست ہیں وہ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی حضرت مرزا صاحب جو تھے نا وہ تو جی انگریزوں کے تیار کرتا تھے، ان کا انگریزوں سے تعلق تھا اور وہ انگریزوں کی باتیں کرتے تھے. تو اگر وہ انگریزوں کی باتیں کرتے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک انجان سے چھوٹے سے قصبے میں کیوں تھے؟ اگر تو وہ انگریز کے ساتھ ان کا تعلق تھا تو وہ ایک چھوٹے سے قصبے میں بیٹھ کے سارے کام کیوں کر رہے تھے؟ وہ تو کسی بڑے شہر میں جاتے، وہاں پہ کوئی عام طور پر آپ نے ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے اچھا جی میں جی بڑا عالم ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو وہ تو سب سے پہلے سب سے بڑے شہر میں جا کے یا کسی ایسی جگہ پر جو مشہور جگہ ہو وہاں پہ جا کے وہ بیٹھتا ہے، اپنے ایک جگہ سیٹ اپ کرتا ہے، گدی نشین بنتا ہے. تو یہ سوال تو مجھے ایک عام آدمی جس کو یہ کہا جائے کہ حضرت مرزا صاحب جو تھے وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ انگریزوں کے پیچھے تھے اور انگریزوں کے پیچھے چل رہے تھے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پھر اسی چھوٹے سے گاؤں میں، چھوٹے سے دیہات میں، قصبے میں کیوں بیٹھے رہے؟ ان کو انگریزوں نے کیوں اتنی وہ اوپر نہیں چڑھایا کہ ان کو لا کے ان کو بٹھاتے کہ لو جی یہ دیکھو جی یہ ہمارا یہ بندہ ہے اور یہ ہم اس کو یہاں پہ بٹھا رہے ہیں. ایک انتہائی عقل سے پیدل بات کی جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر سوچتے بھی نہیں ہیں. کیونکہ میں جو ہے وہ خاکسار جو ہے وہ ہم اردو ڈیسک کا پیج چلا رہے ہیں فیس بک کا، اور اس کو جو ہے وہ پاکستان سے بند کرنا پڑا کیونکہ ہر جو ہے وہ دوسرا بندہ یہ لکھ رہا ہے کہ جی انگریزوں سے ان کا تعلق تھا، انگریزوں سے تعلق تھا. ارے بھائی کو خدا کا خوف کرو، تھوڑا سا عقل استعمال کرو کہ جب ایک عام سا معاملہ ہے کہ بازار جاتے ہو سودا سلف لینے کے لیے تو پتا ہوتا ہے کہ اچھا جی کون سی دکان اچھی ہے، کون سی دکان بری ہے، اور جو اچھی دکان ہے ہمیشہ اس کے اوپر جا کے اس سے سودا سلف لے کر آتے ہو. لیکن پھر بھی اس میں جو ہے وہ دکاندار کو ہر جو ہے لے جانے والا وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا جی کہیں اس میں ملاوٹ تو نہیں ہے، اس میں اگر کسی چیز کا پتہ چل جائے تو وہ چیز اس دکان سے نہیں لیتے. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم سب کچھ جو ہے وہ اپنے علماء کرام پہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہمیں نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں جو ہے وہ دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں عقل کرنے کی ضرورت ہے. اور جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں 700 دفعہ فرما رہا ہے کہ میں نے یہ قرآن آسان نازل کیا ہے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ اچھا جی تمہیں یہ قرآن اتنا مشکل ہے کہ تمہیں سمجھنے میں مشکل ہوگی. اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کہ آسان بنایا. پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے علماء کے پیچھے چلنا ہے، علماء نے کہہ دیا کہ جی قرآن مشکل ہے اس لیے ہم نے قرآن کو نہیں دیکھنا، علماء نے کہہ دیا جی دین جو ہے صرف اس کا کام ہے جو 8 سال جو ہے وہ جا کے پڑھ کر آئے وہی صرف دین پڑھ سکتا. بھائی ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ جائیں اور ہر بندہ جا کے 8 سال کا کورس کر کے آئے. ہم صرف یہ گزارش کر رہے ہیں اپنے بھائیوں سے جو غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں ہمارے، ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ بھائی ہر چیز کا جو معاملہ ہے وہ ہر جگہ پر آپ سے سوال ہونا ہے. اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ سے اس کا سوال ہوگا.
یہ نہیں ہوگا کہ جناب کہتے ہیں جی کوئی اور بندہ آ کے آپ کے جواب دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سیدھا عام بالکل سادہ فرمایا کہ جب قیامت والے دن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے یا اللہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تو ان کو لا ہم اپنے پاؤں کے نیچے ان کو کچلے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ بھی پھر فرمایا اور وہ جب آئیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے تمہارے اوپر زبردستی تو کوئی نہیں کی تھی, ہم نے تم سے زبردستی تو نہیں کہا تھا, حالانکہ تم خود ماننے والے نہیں تھے, تمہارے اپنے دل جو تھے وہ سخت تھے, تم اللہ کی آیات کو ماننے والے نہیں تھے, اللہ کی صاف واضح باتوں کو ماننے والے نہیں تھے. اور پھر دوسری جگہ پر فرمایا کہ جناب کہتے ہیں کیا تمہارے پاس تمہیں بتانے والا اللہ کی طرف سے کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا اللہ کی طرف سے پیغمبر رسول کوئی نہیں آیا تھا جو تمہیں یہ بتاتا کہ اچھا یہ قرآن کی آیت ہے, اس کو پڑھ لو, اس کو سمجھ لو, کیونکہ تم خود ماننے والے نہیں تھے اس لیے تم لوگوں نے نہیں مانا. ہم جو اپنے آپ سے بہانہ لگا کر ہم جو کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی ہم سے سارا ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے, جی ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہمیں ٹھیک ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو پڑھے لکھے نہیں ہوں گے, لیکن جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود قرآن کو اور حدیث کو اور سنت کو اور اپنے پیچھے رکھ کر اور یہ کہیں جی میں نے تو عالم کی بات ماننی ہے, تو پھر ہم صرف آپ کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو دوبارہ آپ کے سامنے یہ بات رکھ سکتے ہیں. تو خدا را اللہ کے قرآن کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا لا ریب فیہ کہ یہ اس میں ریب نہیں ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ اگر دو خداؤں کی طرف سے ہوتا تو اس میں جو ہے وہ آپس میں باتیں ٹکراتی, آیات ٹکراتی, اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن کی کوئی آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکرا سکتی. تو خدا را تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ نے تو قرآن میں 700 دفعہ فرمایا کہ جہاں 750 دفعہ نماز کے لیے قائم کرنے کے لیے فرمایا, وہاں پہ 700 دفعہ یہ فرمایا کہ عقل استعمال کرو, غور کرو, ایکسپلور کرو, سوچو سمجھو, عقل استعمال کرو. اگر ہم اب بھی جو ہے وہ قرآن کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہم کب تیار ہوں گے؟ جب اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے. تو اس لیے میں اپنے تمام ناظرین اور سامع کریم سے گزارش کروں گا کہ خدا را قرآن کو خود کھولیں, خود اس کا ترجمہ دیکھیں. میں آپ کو یہ نہیں کبھی بھی نہیں کہوں گا جی آپ احمدیوں کا ترجمہ لیں, آپ کسی کا بھی ترجمہ لے لیں, کوئی بھی ترجمہ غلط نہیں کر سکتا. صرف ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جناب کہتے ہیں جو علماء ہیں وہ ترجمے کی تشریح میں اپنی مرضی کے خیالات بیان کر دیتے ہیں. آپ وہ اپنی مرضی کے خیالات نہ پکڑیں, قرآن کا طریقہ اپنائیں. قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ ہر معاملے کی تمام آیات کو اکٹھا کر کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک آیت ایک حدیث سے بات سمجھ نہیں آتی. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے مہمان کا, مربی مکرم فیضان مغنی صاحب کا, کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ پھر اگلا پروگرام لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگر آپ اپنا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 214-326-0937. دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں 214-326-0937. اس کے اوپر آپ اپنا سوال لکھ کر یا ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی. آپ اگلا پروگرام لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.